ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو قدرت خاموش نہیں رہتی۔ اسرائیل نے جب سے فلسطین کی معصوم زمین پر ظلم کا بازار گرم کیا ہے، ہر روز کسی نہ کسی ماں کی گود اجڑی، کسی نہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو خون میں لت پت دیکھا اور کسی نہ کسی بچے نے اپنی ماں کی لاش کو آخری بار چھوا۔ غزہ کی گلیوں میں چیختے بلکتے سسکتے انسانوں کی آہیں آسمان تک پہنچی اور اب لگتا ہے آسمان نے وہ آہیں سن لی ہیں۔ جن ہاتھوں نے ظلم کیا، آج انہی ہاتھوں کو قدرت کے قہر کا سامنا ہے۔ جو زمین دوسروں پر تنگ کی گئی، آج وہی زمین اسرائیل کے اپنے قدموں تلے جلنے لگ گئی ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ قدرت کا عدل و انصاف ہے اور اس کا اندازہ جو ہے نا بے مثال انداز ہے قدرت کا۔ شمالی اسرائیل کا شہر ہے ناصرت اور یافان ناصریہ کے درمیان اچانک بھڑکنے والی آگ نے، جنگل کی آگ نے پورے علاقے کو ایک قیامت خیز منظر میں بدل دیا ہے۔ آسمان پر دھوئیں کے بادل ہیں، زمین پر بھڑکتے شعلے اور فضا میں فائر بریگیڈ کی چیختی آوازیں۔ یہ سب کچھ ایک لمحے میں یوں لگا جیسے قیامت کی جھلک دکھائی دی گئی ہو۔ تیز ہوائیں، سخت گرمی اور خشک درختوں نے اس آگ کو ایسا ایندھن فراہم کیا کہ شعلے میلوں دور تک پھیلنے چلے گئے اور ایمرجنسی ادارے، فائر فائٹرز اور فضائی جہاز فوری طور پر ایکٹیو ہوئے اور 11 سے زائد فضائی بریگیڈ ٹیمیں اور 3 ایئر کرافٹ مسلسل آگ سے لڑ رہے تھے۔ آگ نے رہائشی علاقوں، کھیتوں، فارم ہاؤسز اور شاپنگ سینٹرز تک کا رخ کر لیا اور اسرائیلی پولیس نے سڑکیں بند کر دیں، لوگوں کو گھروں سے نکالا اور اہم تنصیبات کی حفاظت کے لیے ہنگامی اقدامات کیے۔ لیکن ان سب کے باوجود آگ صرف چند میٹر کے فاصلے پر رہ گئی تھی ان کے گھروں سے، جہاں انسان اپنی زندگی کی آخری دعائیں مانگ رہے تھے۔ یہ محض ایک قدرتی آفت نہیں تھی میری جان، یہ ایک پیغام تھا، ایک نشانی تھی اس حساب کی جو مظلوم کی آہوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ غزہ میں بمباری کے دوران جو شعلے اسرائیلی طیاروں نے پھینکے، آج ویسے ہی شعلے اسرائیل کی اپنی زمین کو چاٹنے لگ گئے ہیں اور یہ انصاف کا پہلا قدم ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق جب زمین ظلم سے بھر جاتی ہے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے، کبھی زلزلوں سے، کبھی طوفانوں سے اور کبھی ایسی آگ سے جو کسی ایندھن کی محتاج نہیں ہوتی۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے کہ ظلم کا انجام تباہی ہے اور اللہ ظالم قوموں کو مہلت ضرور دیتا ہے مگر پکڑ سخت کر دیتا ہے۔ یہ آگ شاید ایک چھوٹا سا اشارہ ہے اس بڑی آگ کا جو دجال کے خروج سے پہلے دنیا کو ہلا کے رکھ دے گی۔ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریڈکشن میں صاف آیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اسرائیل کے گرد طوفان اٹھیں گے، فتنہ فساد بڑھے گا اور زمین اپنے راز ظاہر کرنا شروع کر دے گی۔ اور ناصرت کی یہ آگ صرف درخت نہیں جلا رہی بلکہ ایک گھمنڈ، ایک تکبر، ایک ظالم سوچ کو خاکستر کر رہی ہے۔ جو قومیں رب کے قانون کو رونتی ہیں وہ آخرکار اسی راکھ میں دفن ہو جاتی ہیں جو انہوں نے دوسروں کے لیے تیار کی ہوئی تھی۔ اور یہ مناظر ہمیں چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ حق اور باطل کی جنگ اب اپنی آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ضرور ہوتی ہے مگر جب چلتی ہے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ آج اسرائیل کو جو نظر آ رہا ہے وہ شاید آنے والے دنوں کی جھلک ہے اور وہ دن جب ظلم کی ایوان جو ہے نا گر جائیں گے اور مظلوموں کے حق میں فیصلے ہوں گے۔ اب وقت ہے کہ آنکھیں کھولی جائیں، ان نشانیوں کو پہچانا جائے اور اس یقین کو زندہ رکھنے کا وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی مدد جب آتی ہے تو دنیا کی تمام طاقتیں زیرو ہو جاتی ہیں۔ جو شعلے ناصرت میں اٹھے ہیں وہ ہمیں یہ بتانے آئے ہیں کہ انصاف کا وقت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.